اس لیے جلانا چاہتے ہو؟ عورتوں سے بدترین سلوک ہوتا تھا، انسانیت سوز سلوک ہوتا تھا۔ اسلام نے، قرآن نے ان کو حق دیا جینے کا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا سوائے قیامت کے کہ اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے اس زندہ درگور کی گئی بچی سے، بتاؤ تمہارا قصور کیا تھا؟ ایسا معاشرہ تھا، دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، بے دریغ قتل کیا جاتا تھا بچیوں کو، پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، بعد میں قتل کر دیا جاتا، کوئی زندہ رہتی تو اس کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا، اس کے ملکیت کا کوئی حق نہیں، عورت مالک نہیں بن سکتی، اس کو وراثت نہیں مل سکتی، اس کو کوئی زمین جائیداد نہیں مل سکتی۔ قرآن نے حق دیا، قرآن نے کہا وراثت کو تقسیم کرنا ہے، جائیداد کو تقسیم کرنا ہے کسی کے مرنے پر، فرمایا عورتوں کو حق پہلے دینا ہے، مردوں کو بعد میں دینا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ ایسا سنہری جملہ ہے، یہ قرآن کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن نے کہا مردوں کو حصہ دینا ہے کتنا؟ عورتوں کے حصے کے ڈبل، یعنی عورتوں کو دو گے تو مردوں کو حصہ ملے گا، عورتوں کا حصہ پہلے ہے، مردوں کا بعد میں ہے۔ پھر ماں ہونے کے اعتبار سے ایسا عزت والا، ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا شرف عطا فرمایا، فرمایا ماؤں کے تو قدموں میں جنت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا دنیا میں میرے حسن سلوک کا سب سے بہترین مستحق فرد کون سا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے، پھر پوچھا کون ہے، پھر ماں ہے، پھر پوچھا کون ہے، پھر ماں ہے، پھر پوچھا چوتھے درجے پر فرمایا تمہارا باپ ہے۔ بیٹی ہونے کے اعتبار سے لوگ زندہ درگور کرتے تھے، اسلام نے آ کر بیٹی کو فخر بنا دیا۔ فرمایا جو بیٹی کی پرورش کرے گا، بیٹیوں کو اچھی تربیت دے گا، ناز نخرے کے ساتھ پالے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آتا ہے اس پر، فرمایا جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا، ایسے جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور بیوی ہونے کے اعتبار سے قرآن نے دو ٹوک حکم دیا، وعاشروہن بالمعروف، خبردار بیویوں سے بدسلوکی کسی صورت جائز ہی نہیں۔ اگر تم قرآن کو ماننے والے ہو، مسلمان ہو، ہمیشہ بیویوں سے حسن سلوکی کرنا ہے۔ اس لیے تم قرآن کو جلاتے ہو، اس لیے قرآن سے دشمنی رکھتے ہو۔ انسانی حقوق کا تمہارا سارا چارٹر جو اقوام متحدہ نے بنایا ہے وہ سارا کا سارا قرآن سے اخذ کرتا ہے، صاحب قرآن سے لیا ہوا ہے۔ تم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پچھلی صدی میں اس کو منظور کیا ہے نا، 1400 سال پہلے اس چارٹر کو بڑی تفصیل اور توضیح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صاحب قرآن نے پیش کر دیا تھا۔ اس لیے تم دشمنی کرتے ہو۔ تمہارے اپنے لوگوں نے، کفار نے، جو مسلمان نہیں تھے لیکن غیر جانبدار تھے، محققین اور مصنفین، انہوں نے یہ بات لکھی برملا، کئی ایک مصنفین اور محققین نے جو مسلمان نہیں تھے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، انہوں نے کہا قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کو دہشت گردانہ سوچ جوڑتے ہیں وہ ویسے بدھو اور بے عقل بے وقوف ہے، یا معاند اور دشمن ہے، یہ غیر مسلم لکھ رہے۔ کہتے ہیں قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی اس کے مقابلے میں انتہائی نیچے ہے۔ قرآن نے تو پوری انسانیت کو زندہ کر دیا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے، ایسی تعلیمات ہیں، محیر العقول ہیں۔ تمہارے سائنسدانوں نے، قرآن پڑھنے والے سائنسدانوں، مسلمان سائنسدانوں سے اپنے علوم لیے، ان کی کتابوں کو، قرآن کے ماننے والوں کی کتابوں کو ترجمہ کر کے تم نے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کی کتابوں کو دریا برد کیا، سمندر برد کیا، ان کو ختم کیا، جلایا پوری لائبریریوں کو، پورے کتب خانوں کو، وہ کتابیں چوری کر کے وہاں جا کے ان کے ترجمے کر کے تم نے آج ترقی حاصل کی۔ اس لیے دشمنی کرتے ہو قرآن سے۔
آج بھی تمہارے سائنسدان اس بات کو، اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو قرآن نے بتا دیا تھا، آج بھی انسانیت اس کو ڈسکور کر رہی ہے۔ سائنسدان اس کو، ان حقائق کو آج دریافت کر رہے ہیں جو قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیے تھے، جب کوئی لیبارٹری نہیں تھی، جب کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں تھی، جب اس طرح کا کوئی سامان نہیں تھا کہ انسانیت کے جسم کے، انسانوں کے جسم میں گھس کر دیکھا جائے، سوائے چیر پھاڑ کے کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت قرآن نے انسانیت کی تخلیق، بچے کی تخلیق کے سارے مراحل بیان کیے، سارے مراحل تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ آج بھی تمہارے سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں، اور اس لیے دشمنی کرتے ہو قرآن سے۔ کیا قصور کیا ہے قرآن نے؟ اگر تمہارے پاس ہمت اور جرأت تھی تو قرآن کے چیلنج کو قبول کرتے چیلنج کو، قرآن جیسی معجزانہ کتاب لے کے آتے، یا قرآن کریم پر کوئی علمی اعتراض کرتے۔ ہمارے علماء اور اسکالر تمہیں منہ توڑ جواب دیتے، جس طرح ہمیشہ سے دیتے چلے آئے ہیں۔ تم نے قرآن کو جلا کر اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تمہارے پاس کیا جواز ہے قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کا؟